بارئ الخلائق اجمعین الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتحامی السید البہی والسراج المضیء والکوکب الدری بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابی القاسم محمد بآواز بلند صلوات وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شعبوا الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم زينوا مجالسكم بذكر علي ابن أبي طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس حسین اور عظیم ماحول میں جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت کرے۔ پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرما، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ امام حسین علیہ السلام عزاداروں کی حفاظت فرما، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت۔ اللہ شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز دے۔ اللہ ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم بیچاروں کو مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرما۔ سامعین گرامی بیٹھے آپ لوگ کثیر تعداد میں ہیں، آمین کہیں یا نہ کہیں یہ اب آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن میں آخری دو دعائیں اس امید میں منگوا رہا ہوں کہ اس مجمع میں بیٹھا ہوا ہر وہ شخص ان دو دعاؤں پہ آمین کہے گا جسے خدا نے آمین کہنے کی توفیق یہ طاقت دی ہے۔ میرے مالک ویسے تو تمام سخی حسین کے چاہنے والے، لیکن بالخصوص وہ تمام چہرے جو اس وقت فرش مجلس کی زینت ہیں، میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ ان سب کو زندگی میں بار بار کربلا کی زواری نصیب فرما۔ واجب سمجھ کے آمین کہیے گا، میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ طبیعتوں پہ بوجھ محسوس نہ کریں تو محمد و اہل بیت محمد پر ایک چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت کریں۔ ناراض نہ ہوں تو اہل بیت اطہار پہ بار دیگر ایک تازہ اور ایک غدیری صلوات تلاوت کریں۔ اجازت ہے نوکری جی؟ میرے مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ لوگوں کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، اللہ آپ کا قدم قدم چل کے آیا قبول فرمائے، اللہ زداری کے مظلوم کے سلسلے کو آپ کی کہ آنے والے وقتوں میں آپ کی اولادیں بھی علی علی اور حسین حسین کرتی ہیں۔ طبیعت ہے آپ لوگوں کی بات سنیں۔ سامعین گرامی وقت بہت کم ہے، سوا گھنٹہ تقریباً وقت ہے جس میں پڑھنے والے ابھی 3 ذاکرین بقایا ہیں، تو تفصیلی بات کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ میں آپ کو 2 4 5 اچھے شعر سناتا ہوں اور اس کے بعد بہتر پڑھنے والوں کے حوالے میں پڑھ کروں گا۔ ایک مصرع آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے۔ یہ معجزہ، آپ ہاتھ کھول نہیں دیتے اپنے، یہ معجزہ، یہ باہر جتنے چہرے بیٹھے ہیں، یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے۔ سامعین گرامی بڑا مجمع ہے، چھوٹا مجمع نہیں ہے، ڈھیر سارے لوگ ہیں جو سبھی اپنی اپنی مصروفیات کو چھوڑ کے آئے، بلکہ آپ چھوڑ کے نہیں آئے، امام حسین علیہ السلام نے بلایا ہے تو آپ آئے تو نہیں، لیکن اگر علی کے چاہنے والے بیٹھ گئے ہیں تو رونق کی محفل بڑھ سکے۔ میں دوسرا مصرع آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ کو مولا کا واسطہ، اگر میں حقدار ہوں تو آپ تھوڑا سا مسکرا دیجئے گا، اگر میں حقدار نہ ہوں تو آپ یہ بھی نہ کیجئے گا۔ آپ دوسرے مصرعے کا وزن کریں، میں مصرع پڑھتا ہوں پھر آگے چلتا ہوں۔ مصرع یہ معجزہ سر مقتل، یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے، کیا گلے پہ تیغ ہو اور مسکرا دیا جائے۔ ایک کو بند کرو جی، یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے، ایک کو بند کر دیں۔
صلی اللہ علیہ وسلم. باواز بلند صلوات. سامعین جے ایک باری اچھی صلوات پڑھ کے ویکھو کچھ ہویا تے پتہ نہیں کیوں گھبرائے ہوئے بیٹھے ہیں کہ صلوات بھی بلند آواز. آپ ذرا تینوں اپنے ہاتھوں کو کھولیے اور میرے سے ایک اچھا سا شعر سنیے. اس نے کہا تھا کبھی کبھی تو جنہیں اذان سنی ہے وہ تو سمجھے گا کہ جس بیٹھے ہیں اتنے اذان بھی نہیں سنی ہے وہ نال میں کیویں گل کراں. اس نے کہا تھا کبھی تو مجھے یوں اذان بلاتی ہے کہ جیسے بگڑے ہوئے بچے کو ماں بلاتی ہے. مہربانی جو بھی بولے سر بہت شکریہ. ایک کو بند کرو جی. کبھی تو مجھے یوں اذان بلاتی ہے کہ جیسے بگڑے, میرے اہل سنت برادران تشریف فرمائیں, کہ جیسے بگڑے ہوئے بچے کو. اچھا خدا کی قسم ڈھیر سارے جوان یہاں پہ ایسے ہیں جو مسکرا بھی نہیں رہے, اور وہ سفید ریشی بزرگ ہیں جن کی مسکراہٹ اور ایک واہ نے میرا دل بڑا کر دیا. میں آپ کو 2 مصرع سناتا ہوں اکبر الہ آبادی کے. میرے خیال مسجد سے جیسی آواز آ رہی تھی اذان کی, جتنے فاصلے سے مسجد یہاں قریب میں واکنگ ڈسٹینس پہ ہی ہوگی. 2 مصرع سنیے اکبر الہ آبادی کے اور آپ کو لطف آئے گا. اس نے کمال کر دیا. وہ کہتا ہے حیران ہو گیا میرے بھراماؤں, کہتا ہے حیران ہو گیا تجھے مسجد میں دیکھ کر, ایسا بھی کیا ہوا کہ خدا یاد آ گیا. حیران ہو گیا. جیو ہاتھ اٹھا کے میرے بھائیوں, حیران ہو گیا تجھے مسجد میں دیکھ کر. تھوڑا جہا نا میں فقط اتنی شے منگدا پیا کہ سارا دن بائکنگ کرن والا, ٹک ٹاکنگ کرن والا, موبائل استعمال کرن والا جڑا جوان ہے نا تواڈے جہا, جڑا سارا دن مرضی دی زندگی لگاندا ہے نا, وہ مولا علی دے نعرے تے نا شرمیلا بن کے نہ بوے. جس ویلے مولا دا نام آوے تے اودے چہرہ دسے, اودی خون دی تاثیر انہوں مجبور کردی پئی ہے. پتہ چلے کہ دل آدھا پیا مولا علی دا نام ہے تے میں ٹک کے بانا ہے, موڈے ڈھا کے نہیں بانا. میں تواڈے جے چپ جوان ویندا پیا اتوں اذان ہو گئی ہے, امام حسین دی مجلس ہے, بانی ہے مجلس دی محنت ہے. میں آپ کو 2 مصرع سناتا ہوں. مصرع ہیں بھی سرائکی زبان کے, بندہ بہت ہی کوئی پکا ہوئے گا جس ہونا ہاتھ نہ چاہیا. مصرع ہے جناب تہذیب حافی کے, زبان ہے سرائکی. عزت حسین کی قسم علی کے پاس عسکری کا قد چھوٹا ہے, اس کا شعر بڑا ہے. ہر ہاتھ اٹھے اگر میں حقدار ہوں, ورنہ کوئی نہ بولے. جس نے آزان سنی ہے وہ سر اٹھائے. جناب تہذیب حافی نے اینڈ کر دیا. وہ فرماتے ہیں یاد رکھے زمانہ تباہ تھی وے, جندا محمد دیال دے نال ویر ہووے. ساڈے پیو ماں دا دین بچ گئے, علی دے پتراں دی خیر ہو. میرے مولا ان ہاتھوں پر سلامت رکھے جو مسلمان میں بلند ہو گئے. یہ جوانیاں سلامت میں, ہاتھ اٹھا کے بولو حیدر حیدر دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری. تباہ تھی وے جندا محمد دیال دے نال ویر ہووے. ساڈے پیو ماں دا دین بچ گئے, علی دے پتراں دی. ساڈے پیو ماں دا دین بچ گئے, علی دے پتراں دی.
اچھا عزت حسین کی قسم، امام حسین علیہ السلام گواہ کر کے کہہ رہا ہوں، امام حسین علیہ السلام کی فتح کا جتنا بڑا اعلان یہ اذانیں ہیں، اتنا بڑا اعلان ہے ہی کوئی نہیں۔ اس نے کہا تھا نہاں نہیں یہ بتاتی آیاں بتاتی ہے، حسین جیت گئے تھے اذان بتاتی۔ آپ لوگوں نے خدا کی قسم دنیا میں بڑے سے بڑے لٹریچر پڑھنے سننے سمجھنے کہنے والے لوگ دیکھے ہوں گے، میں نے خطیب ممبر سلونی کی اولاد سے بڑا جملہ آج تک نہیں پڑھا، نہیں سنا، دنیا کی کسی زبان میں نہیں سنا جو ایک جملہ ایک لائن میرے محترم آج سے 1400 سال پہلے امام علی مقام نواب کربلا امام حسین علیہ السلام نے فرمائی تھی دربار ولید میں کھڑے ہو کر جس وقت سوال بیعت فاسق ہوا تھا، حسین یزید کی بیعت کیوں نہیں کرتے؟ عالی مرتبت عزت امام قبلہ و کعبہ بزرگ محرم آپ سب کی جانی پہچانی شخصیت امام حسین علیہ السلام کے محترم ترین مدحت سرا، میرے مولا کے محترم ترین داستان نوا، میرے مولا کے مکرم ترین قصہ گو، عالی مرتبت عزت امام مرشد بابا سید ذریت عمران شیرازی صاحب میرے بڑے تشریف لے آئے، میں ان سے بھی دعائیں سمیٹوں گا، میں آپ سے بھی دعائیں سمیٹوں گا، جی ہاتھ بن کے بیٹھے رہے تھے میں نیچے ہی چلا جاؤں گا، ہاتھ کھولو کہ ہاتھ چکو۔ آج سے 1400 سال پہلے علی کے لال نے فقط ایک بات کی تھی دربار ولید میں کھڑے ہو کر، ولید تو حسین سے کہتے ہیں یزید کی بیعت کرو، حسین اعلان کر رہے لا یبایو مثلی مثلا، قیامت تک مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، قیامت تک مجھ جیسا، قیامت تک۔ بابا جی تشریف لے آئے، جوان بھی میرے خیال سے ان کا موڈ بن گیا ہے، حسین نے فرمایا تھا قیامت تک مجھ جیسا اس جیسے کی، جو مانگ کے کھاتا ہے میرے مولا سے ہاتھ اٹھائے، جو نہیں مانگ کے کھاتا اسے مولا کا واسطہ وہ چپ رہے۔ حسین نے فرمایا تھا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، تو عسکری ممبر پہ اعلان کر رہا ہے میری حیات میں ہر وقت چین رہتا ہے، میں دین عشق پہ ہوں مجھ پہ دین رہتا ہے، اور یزید مجھ سے بھی بیعت طلب نہیں کرتا، اسے پتا ہے کہ مجھ میں حسین جس کے اندر ہے حسین اپنے ہاتھ اٹھا کے بولو حیدری۔ یزید مجھ سے بھی بیعت طلب نہیں کرتا، اسے پتا ہے کہ مجھ میں، اسے پتا ہے کہ مجھ میں، تھوڑا اچھا اچھا بولو، اسے پتا ہے کہ مجھ میں میرے محترم آپ نے مصرے کا چلن دیکھنا ہے، مصرہ چل کیسے رہا ہے، اسے پتا ہے کہ مجھ میں حسین رہتا ہے۔ اس نے کہا حسین یزید کی بیعت کیوں نہیں کرتے، بیعت کریں تو کیا ہو جائے گا؟ وہ کہتے ہیں یا بیعت یا جنگ۔ علی کے لال نے 26-27 رجب مدینہ منورہ باپ کے دشمن کے دربار میں کھڑے ہو کے تمام درباریوں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہا تھا مجھ سے کہتے ہو یزید کی بیعت کرو؟ فرمایا ولید تو ایک یزید کی بات کرتا ہے، حسین اعلان کر رہا ہے لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا ہے، لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا ہے، لکھو یہ سارے یزیدیوں کو۔ میرے بھائی ہاتھ اٹھانے ساتھ نہیں ہلانا ممبر چھوڑوں، فرماتے ہیں لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا ہے، اسے لکھو کہ ہمارے حر کا ضمیر کروٹ بدل رہا ہے۔ علی کے لال نے فرمایا نئی صبح کا یقین لے کر ہر ایک غنچہ مچل رہا ہے۔ میرے امام نے فرمایا یزیدیت کا وجود اب سے ازل کی لعنت میں ڈھل رہا ہے، یزیدیت کا وجود اب سے، یزیدیت کا وجود اب سے۔ میں دامن پھیلائے کھڑا ہوں، میں بارے ذکر کہہ رہا ہوں، میں اس سے زیادہ جلدی ہوتی نہیں۔ جنہیں یقین ہے کہ چولہا امام حسین کی نالین کے صدقے میں جلتا ہے، 1400 سال پہلے میرے مولا کا وعدہ تھا، آپ نے صرف یہاں دیکھ کر مجھے اس کا انجام بتانا ہے، رزلٹ کیا نکلا؟ علی کے لال نے فرمایا لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا ہے، اسے لکھو کہ ہمارے حر کا ضمیر کروٹ بدل رہا ہے، نئی صبح کا یقین لے کر ہر ایک غنچہ مچل رہا ہے۔ امام فرماتے ہیں یزیدیت کا وجود اب سے ازل کی لعنت میں ڈھل رہا ہے، اور ولید لکھ یزید کو، حسین کا اعلان ہے اور یزید بنا رہے گا نشان عبرت، میں شکل ایسی بگاڑ دوں گا، وہ بات بیعت کی کر رہا ہے میں اس کی نسلیں اجاڑ۔ میرے مولا سلامت رکھیں، میرے مولا سلامت رکھیں، بنا رہے گا نشان عبرت۔ اس تو اتے چلیے، اس تو بھی اتے، بنا رہے گا نشان عبرت، میں شکل ایسی بگاڑ دوں گا۔ فرمایا وہ بات بیعت کی کر رہا ہے میں اس کی نسلیں اجاڑ، میں اس کی نسلیں چلیں اس سے اوپر۔ یہ
یہ میرے بھیا یہ وہ دعویٰ ہے جو مدینے میں تھا. حسین اس بادشاہ کو کہتے ہی نہیں جو سچویشن بدلنے سے ارادے بدلے. جو اعلان مدینے میں وہی مکے میں, جو مکے میں وہی کربلا میں, جو کربلا میں وہی نوک سنا پہ, جو نوک سنا پہ وہی شام کے درباروں اور بازاروں میں. ایک بات کی ہے 6 مصروں میں مجھے آپ کو سنانی ہے اور اس کے بعد مصائب شروع کرنا ہے. فقط ایک جملہ, یہ جو بات یہاں اس اینگل میں کی وہ کربلا دوسرے اینگل میں کی. تاریخ کہتی ہے 10 محرم 61 ہجری کربلا کا میدان, 9-10 لاکھ کا لشکر کوفی اور شامی اور 36 ریاستوں کا. علی کے لال نے ایک بات کی, فرماتے ہیں کوفی و شامیوں تم مجھ سے لڑتے ہو, جتنے ابتر ہو تم جتنے اسفر ہو تم کوئی کردار اتنا گھنونا نہیں. ایک پتھر کو کہتے ہو موتی ہے یہ اور سونے کو کہتے ہو سونا نہیں. ایسے فرعون پر تم نے تکیہ کیا پاس خود جس کے تکیہ بچھونا نہیں. اب میرے قہر سے جو بچا لے تمہیں اس زمین پر کوئی ایسا کونا نہیں. میں آدھا پورا پنڈال بھی اٹھ کے بولے تو حق ادا نہیں ہوتا. باب زرید شاہ رحمۃ اللہ کے جتنے بھی سادات بیٹھے ایک مسکراہٹ میں چاہیے دیے مسائل میں اس کے بعد شروع پہ کرنا. حسین فرماتے ہیں اب میرے قہر سے جو بچا لے تمہیں اس زمین پر کوئی ایسا کونن, اور تمہیں شرم نہیں آتی ہے شامیوں؟ ارے شہر ذلت کے بے حیثیت ساکنوں, مرتضیٰ کی عداوت میں بل کھائے ہو. میری نانی کے ٹکڑوں پہ پلتے رہے, آج مجھ سے ہی لڑنے چلے آئے. راضی رہیے. شہر ذلت کے بے حیثیت ساکنوں, شہر ذلت کے بے حیثیت ساکنوں, مرتضیٰ کی عداوت میں بل کھا. میری نانی کے ٹکڑوں پہ پلتے رہے, آج مجھ سے ہی لڑنے چلے. سامعین گرامی, یہ کوئی ایک بار میرے مولا نے خطاب نہیں کیا. کربلا کے میدان میں میرے امام نے 18 خطبے دیے اور ہر خطبے میں میرے امام نے فرمایا شامیوں میری تم سے کوئی جنگ نہیں ہے, تم کیوں میرا راستہ روکتے ہو؟ اگر میں کوئی عام فرد ہوتا یا یزید کوئی عام فرد ہوتا تو وہ شراب پیتا, مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا. وہ میرے نانا کے منبر پہ بیٹھ کے شراب پیتا. میں یہاں پہ آیا ہوں, پیچھے کمرے میں بیٹھا ہوں, میرے خیال سے اتنے شیعہ برادران نہیں ملے جتنی اہل سنت برادران نے محبتیں دی ہیں. میں فقط 2 منٹ کی بات ان کے لیے کرنا چاہتا ہوں. اسی میں سے مجھے ایک روایت مصائب کی پڑھنی ہے, ممبر مجھے اپنے بڑوں کے حوالے کرنا ہے. حضور سے جی بڑے ہیں ہمارے, میرے مولا ان کا سایہ سلامت ہے, تم کیوں مجھ سے لڑتے؟ میں صرف تمہیں سپورٹ نہیں کر سکتا. سامعین گرامی, معاملہ کربلا کے میدان میں فقط اور فقط اتنا تھا, میرے امام فرماتے تھے میرا راستہ چھوڑ دو. میں مدینے میں تھا, تم مدینے آ گئے. ہاں کیا تم لوگوں نے مجھے اسی مدینے میں میرے نانا کے شانوں پہ سوار نہیں دیکھا؟ 3-4 کیمرے لگے ہوئے ہیں, ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے, اور یہ ویسے پورا علاقہ یہاں پہ بیٹھا ہے. میں طالب علم ہوں, بہت چھوٹا منہ ہے, بڑی بات کر رہا ہوں, لیکن آپ لوگوں سے اجازت لے کر رہا ہوں. بڑے آرام سے یہ دنیا ہر سال ویکینڈ کی چھٹیاں اتفاق سے ملتی ہیں, اور بڑے آرام سے لوگ 3-4 دن کی چھٹیاں اکٹھے ہونے پہ, کہ ایک تو اس بار بھی ہوا ہے, ہفتہ اتوار بھی آ گیا اور 9-10 محرم بھی آ گیا, 4 دن اکٹھے ہیں, بچوں کو لیتے ہیں, ناران کاغان کی سیر پہ چلتے ہیں. میری بات اسپیشلی ان لوگوں سے ہے, یہ جو واقعہ کربلا کو بھول کر ناردرن ایریاز میں سیر کے لیے جاتے ہیں. میں فقط انہیں اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ انہیں کیا لگتا ہے کہ یزید نے فقط ایک کربلا میں ظلم کیے. 3 سال سامعین گرامی یزید نے حکومت کی ہے, 60 سے 61, 61 سے 62, 62 سے 63. پہلا سال آتا گیا, اولاد رسول کا قتل کیا, جسے دنیا بھلا کر اپنی زندگی جی رہی ہے. 1 سال کے بعد جب تمام عرب میں یہ بات پھیلی کہ یزید نے اسلام کے نام پہ محسن انسانیت, محسن اسلام کی اولاد کا قتل کر دیا, عرب کے رہنے والوں نے یزید کا بائیکاٹ کیا. میرے بھائیو, یزید اس حد تک ظالم شخص تھا, قاتل علی اکبر حسین بن نمیر کی سربراہی میں 10,000 کا لشکر مدینے کی جانب روانہ کیا, اور مدینے کی جانب روانہ کر کے انہیں وارنٹ دے دیے, تم جو چاہو کرو کربلا سے اگلے سال. ان کا قصور فقط یہ ہے کہ انہوں نے یزید کی بیعت توڑی ہے.
جن کا رتبہ پہلے ہی یہی تھا، کچھ نہیں بھی تو وہ اہلیان مدینہ تھے۔ مدینہ مباح کر دیا گیا لشکر یزید کے اوپر کربلا سے اگلے سال 10,000 اصحاب رسول کا قتل ہوا، جسے واقعہ حرہ کہا جاتا ہے۔ یہ جتنے میرے اہل سنت برادران بیٹھے ہیں جو مجلس میں آئے ہیں، یوٹیوب پہ فقط واقعہ حرہ لکھنا، میں چیلنج سے کہتا ہوں اتنے شیعہ خطباء کی تقریریں نہیں ملیں گی جتنے دوسرے مکاتب اسلامی کی تقریریں ملیں گی۔ واقعہ حرہ یزید کا کروایا ہوا کربلا سے اگلے سال مدینے پہ حملہ، جس میں 10,000 اصحاب رسول کا قتل، مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے۔ اہلیان مدینہ جو مستورات تھی ان کی عصمت دری کی گئی۔ 1,000 بچہ ناجائز پیدا ہوا اس سال مدینے میں، جسے واقعہ حرہ کہا جاتا ہے۔ ایک مکمل یہ مضمون ہے۔ دوسرا سال آیا، خانہ کعبہ پہ حملہ کروایا، غلاف کعبہ کی توہین کروائی گئی۔ خانہ کعبہ کے صحن میں کتنے مہینوں تک لاشیں سڑتی رہی۔ پہلا سال کربلا، دوسرا سال مدینہ، تیسرا سال مکہ۔ قصور کیا تھا امام حسین کا؟ میں فقط تمہیں سپورٹ نہیں کر سکتا، اگر میں عام فرد ہوتا مجھے مسئلہ نہیں تھا، میرے نانا کے ممبر پہ بیٹھ کر شراب پیتا۔ جس وقت قاتل علی اکبر مکہ میں قتل و غارت کر رہا تھا، یہیں 1 سے 1.5 منٹ میں ممبر چھوڑنے لگوں، 1 سے 1.5 منٹ میں، جس وقت بابا جی وہ قتل و غارت کر رہا تھا، پیچھے سے خبر مل گئی 3 سال مکمل یزید مر گیا۔ جب یزید کی موت کی اطلاع ملی تو پیچھے سے خرچہ آنا بند ہوا۔ اب حسین بن نمیر کا لشکر بکھرنا شروع ہو گیا، لوگوں نے حکم سننے سے انکار کر دیا۔ ایسا وقت آ گیا کہ اکیلا علی اکبر کا قاتل، عرب کے صحراؤں کی گرمی، پیاسا گھوڑا، چند قدم چلا، اوندھے منہ گھوڑا زمین پہ گرا، گھوڑا مر گیا۔ بھوک، پیاس کی شدت، اس نے پیدل صحراؤں میں سفر شروع کر دیا۔ آنکھوں کے آگے دھند تھی، اسے نظر آتا کچھ نہیں تھا، بھوکا اور پیاسا ملعون اتنا تھا۔ اسے دور ایک بستی نظر آئی، اس نے چلنا شروع کیا، یہ چلتا گیا چلتا گیا چلتا گیا چلتا گیا، بالآخر اوندھے منہ گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ سامعین گرامی، جس وقت اسے ہوش آئی یہ ایک نرم بستر پہ تھا، اور نرم بستر کے بعد اس نے آنکھیں کھول کے دیکھا، ایک شخص اس کے سامنے ٹھنڈے پانی کا پیالہ رکھا۔ اس نے دوسری جانب دیکھا، کھانا لگ رہا۔ اس نے اور نظر گھما کے، ممبر چھوڑ، خدا کی قسم ممبر چھوڑو، علامہ عباس کی قسم ٹارگٹ ہے ہی نہیں ممبر پہ کتنا پڑھنا ہے یا کیسا پڑھنا ہے۔ یہ بات پلیز سن لینا، یہ جتنے میرے اہل سنت برادران بیٹھے ہو، یہ جہاں تک یہ ویڈیو جائے، جناب علی اکبر کے قاتل نے دیکھا کہ یہ ایک برتن جس میں کھجوریں پڑی ہیں۔ ابھی نام لے رہے تھے نا قبلہ تلاڑا صاحب، علی ناصر الحسینی صاحب، ڈاکٹر طارق جمیل صاحب کا، میں بھی ان کا حوالہ دیتا ہوں، انہوں نے بھی اس واقعے کو لکھا ہے۔ فرماتے ہیں علی اکبر کے قاتل نے حیران ہو کر کھانا لگانے والی شخصیت کی طرف دیکھ کے کہا، معذرت چاہتا ہوں، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ بن بلائے مہمان کو کوئی اپنے گھر کے باہر سے اٹھا کے گھر کے بستر پہ سلاتا ہے، اس کی زندگی بچا کے اس کی ایسے خدمت کرتا ہے، میں معذرت چاہتا ہوں۔ سامنے والی شخصیت نے رو کے فرمایا، حسین بن نمیر تو مجھے بھی جانتا ہے، میں تجھے بھی جانتا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں، آپ مجھے جانتے ہوں گے، میں نے آپ کو پہچانا نہیں، کچھ ایسا کریں کہ میں آپ کو پہچان لوں۔ بندہ پتھر دا بڑے ہویا یار جسائے نہیں کرنی، کچھ تو ایسا کریں کہ میں آپ کو پہچاننے میں کامیاب ہو جاؤں۔ تاریخ کہتی ہے سامنے والی شخصیت نے بھر آئی آواز میں بلکہ ٹوٹتی آواز میں کہا، حسین بن نمیر اگر مجھے پہچاننا چاہتا ہے تو کیفیت بدل۔ اس نے کہا کیسے؟ فرمایا اگر مجھے پہچاننا ہے تو یہاں ڈھیر سارے اونٹ منگا، ان کی مہار میرے ہاتھ میں تھما اور بن پلانے اونٹوں کی پشت پر میری پھوپھیوں کو بچھا۔ جی کراؤں، جی 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 1 سے 1.5 منٹ۔ اب یہ مکمل ایک تصویر، ایک لمبا واقعہ ہے، خدا کی قسم۔ فرمایا کبھی ہم تیرے در پر چل کر گئے تھے، آج تو ہمارے در پر آیا۔ ایک جملہ مجھے پڑھنا ہے جناب علی اکبر علیہ السلام کے حوالے سے، ایک جملہ، ہک رات دا قیام، قاتل علی اکبر دا ہک رات دا قیام۔ تاریخ ادھی اگلی صبح جس ویلے وہ واپس ونجن لگ گئے نا تے سید سجاد گھر دے دروازے تے انہوں روک کے آکھے وے، زبان حال دے فکرن روک کے آکھے وے، اکبر دا قاتل تو ایک رات واسطے ساڈا مہمان آئے، تو ویندا پئی ہے، ایک لمحے واسطے رک، میں پردے چوں ماں دی گل سنا۔
ہنج نہیں ہوندی، سینہ دکھتا ہے، ماتم نہیں کر سکتے، چلو ہائے توازے جے تاریخ دی ہون باہر اکبر دا قاتل ہے یار مولا دا واسطہ ایک واری ہر بندہ کوشش تا کرے ہائی دی. میں جملہ جتنا قیامت آمیزہ دا پیا اس جملے دی استقبال وچ کوشش تا کر تیری ہائے ہوئے باہر اکبر دا قاتل ہے. قیامت آمیز جملہ ہے. تاریخ دی سید سجاد اندر آئے تا عجیب منظر ڈٹھا باہر اکبر دا قاتل ہے. اندر جناب علی اکبر دی دکھی ماں اپنے ہتھاں تے ٹھڈے پانی دا پیالہ چاہیے جے کر سکیں جے ہائے کر سکیں. رو کے فرمائے نے اماں خیر آئی، اماں اکبر دا قاتل مہمان آئی، اماں ونجن لگ گئے، اماں تو سمجھ بلایا کیوں ہے؟ تاریخ آدھی میری سینڈ دی ڈھا نکلی ہے. میں ہو سکتا ہے ممبر تائیں چھڑ جاؤں. تاریخ آدھی ورنہ ایک جملہ میں پڑھنا ہے. تاریخ آدھی میری سینڈ دی ڈھا نکلی ہے. یہ رو کے فرمائے سجاد میرے اکبر دا قاتل ساڈا مہمان آئی. سجاد ہوں واپس ونجن لگ گئے. سجاد سب ہائے ہائے سجاد سب تو پہلے اکبر دے قاتل نو آکھیں اکبر دا قاتل ایک دکھی ماں دا اے تحفہ قبول ہے. سجاد جس ویلے وہ پانی پی لوے نا، جس ویلے پانی پی جوانی مانے میرے مولا یہ جوانی بے داغ رکھیں کیا سونی ہنج لڑ دی پئی ہے خدا دی قسم میں. جس ویلے پانی پی لو میری ماما بہنا سیداتیاں مرشداتیاں میں نہیں پڑھتا میں سے جملے تے ممبر چھڑیندا پیا واجب سمجھ کے ہر بندہ یار ایک باری ماتم تے ہائے ضرور کرے. رو کے فرماتے سجاد جس ویلے پانی پی لوے نا سجاد ود ٹھہر کے ود رک کے آکھی اکبر دا قاتل اکبر دی دکھی ماں پہ یادی ہے میں سوال دا جواب تا دے اور جے میرے اکبر نو برچھی مار لیا یادہ ود بھنی کیوں نہیں؟ ارے اکبر جیسے بیٹے کے سینے میں برچھی جی کرا جی ارے اکبر جیسے بیٹے کے سینے میں برچھی. میں رک گیا خدا دی قسم میں رک گیا توڑی آنکھاں دیکھ کے میں رک گیا. بابا حسنین اکبر دے دو مصرے بابا حسنین اکبر دے قیامت اس تو ہوتے. میں اتنا زیادہ اختصار میرے محترم نہیں دیکھیا داڑھی جو ہنجموں نال پس گئی ہے. دو مصرے سنو فرمائے نے قضا کی آخری ہچکی قضا دن موت نو قضا کی آخری ہچکی. میں مصرع پڑھنے سے پہلے بتاتا چلوں خدا کی قسم علماء مقاتل نے لکھا ہے دنیا میں کسی بھی مقام پہ حسین کی مجلس اور پڑھنے والا اکبر کا مصائب پڑھے اور رونے والوں میں کوئی نہ روئے تو پردے داروں میں سے اکبر کی ماں نہ رونے والے کا نام لے کر کہتی ہے تو نے میرا اکبر دیکھا جو نہیں، تجھے کیا پتا میرا اکبر بولتا کیسے تھا، میرے اکبر کی آواز کیسے آتی تھی، میرا اکبر چلتا کیسے تھا، میرے اکبر کو داڑھی کیسے لگتی تھی. یہ بات ذہن میں رکھنا اور دو مصرے قبول کرو بابا حسنین اکبر کے. فرماتے ہیں قضا کی آخری ہچکی بڑی نامہربان نکلی. ادھر صغرا کا خط آیا ادھر اکبر کی جان نکلی، ادھر صغرا کا خط آیا ادھر اکبر کی. تاریخ کہتی ہے میرے بھائی 10 محرم 61 ہجری کربلا کا میدان، سیاہ رنگ کے چند کم تعداد میں خیمے، ان خیموں میں سے خیمے کے باہر ایک ضعیف قبضہ تلوار پہ زخمی جبین ٹیک کے اپنے دکھوں کا حساب کر رہا تھا. اور بڑی سے بڑی قیامت میں جس ضعیف نے اپنے آپ کو سنبھال رکھا تھا تاریخ کہتی ہے اس وقت اس کے سینے میں اس کے اکبر کی برچھی، اس کے عباس کے بازو، اس کے قاسم کے ٹکڑے، حبیب ابن مظاہر جیسے دوست کی جدائی کا غم، جسے یہ بھی فکر میرے بعد میری بہن کی چادر کا کیا ہوگا، جسے یہ بھی پرواہ میرے بعد میری سکینہ نے کتنے تماچے کھانی ہیں. تاریخ کہتی ہے اچانک میں بڑی جلدی پہ کرتا ہوں اچانک ایک اور قیامت ٹوٹی. ناگہاں کسی نے اس کا شانہ ہلا کے کہا حسین جلدی اٹھ مدینے سے تیری بیمار بیٹی کا خط آیا ہے. تاریخ کہتی ہے تڑپ کے اٹھے رو کے فرماتے ہیں قاصد کچھ نہ بتا اتنا بتا میری صغرا خیر سے تو تھی، اور قاصد میری بیمار بیٹی جڑے دھیاں لے بیٹھے ہو، اور قاصد میری بیمار بیٹی خیر سے تو تھی. مولا نہیں جانتا، مولا میں فقط خط لایا ہوں. تاریخ کہتی ہے بیٹی کا خط لیا، بیٹی کا خط لے کے میرے امام خیمے میں آ گئے. جناب فضہ سے جناب سکینہ صلوات اللہ علیہ تک تمام بیویاں امام علی مقام کے خیمہ میں اکٹھا ہو گئی. سب سے آگے شام کی قیدر نے پڑھ کے کہا بھیا مجھے جلدی بتاؤ مدینے سے میری بچی صغرا نے کیا لکھا ہے. امام نے رو کے فرمایا بہن علیہ تمہاری صغرا نے خط میں سب سے پہلے لکھا ہے بابا بسم اللہ الرحمن الرحیم من العلیلۃ ضعیفہ. او بابا مدینے سے یہ خط وہ بیمار بیٹی لکھ رہی ہے جو اکبر کی جدائی میں بوڑھی ہو گئی ہے. او بابا میری آنکھوں کو
نظر نہیں آتا. اور بابا آپ کی جگہ خالی ہے, چچا عباس کی جگہ خالی ہے, اونو محمد کی جگہ خالی ہے. بابا ایک ایک گھڑی قیامت کی گزار رہی ہوں. بابا چاہے کچھ نہ بتا, مجھے اتنا تو بتا میرا اصغر کونیا چلتا یا نہیں چلتا. او بابا میری پھوپھیوں کے حال کیسے ہیں, میری ماؤں کے حال کیسے ہیں. او بندہ سر تلے کر کے معافی منگے جس وال ہاتھ ہے تے اس ماتم نہیں کیتا. او بابا پھوپھیوں کے حال کیسے ہیں, ماؤں کے حال کیسے ہیں, تیاری کر آئے. 3 صفحات کا خط ہے, میں سارا چھوڑ کر آخری 2 لائنیں پڑھتا ہوں. تاریخ کہتی ہے جس کے سر نے نیزے پہ قرآن پڑھنا تھا اس میں حوصلہ نہیں ہوا. ایک ہاتھ میں خط ہے, اس میں کب کبھی, دوسرا ہاتھ کمر پہ آیا. کربلا کے میدان میں زلزلہ آیا. حسین نے فرمایا بہن عالیہ حکم کیا تھا تو سنو. خط کے آخر میں میری صغرا نے لکھا بابا تجھے میری غربت کا واسطہ ہے اور میں تھک گئی ہوں, چاہے کچھ بتائیں چاہے نہ بتائیں لیکن بابا اتنا تو بتائیں میرے اکبر کو داڑھی کیسی لگتی ہے. اور بابا میرا اکبر جسے نہیں آتا ماتم سر نیچے کر لے. اور بابا میرا اکبر دولہا کب بن رہا ہے. تاریخ کہتی ہے اندر اندر بیویوں کا گریا, وہاں خط میں بیٹی کا سوال. اور بابا اکبر کی شادی کب کر رہے ہو. خط لے کر خیمے سے باہر آئے, قیامت اور ٹوٹی. قاصد نے ہاتھ باندھ کے کہا مولا میں نے واپس جانا ہے. آپ کی بیمار بیٹی نے راہوں میں کھڑے ہو کے انتظار کرنا ہے. مولا کچھ جواب, مولا بیٹی انتظار میں ہے. مولا خط کا کچھ بھی معاف کیجئے گا, اسے بھی معاف کیجئے گا جو ماتم نہ کرے. مولا خط کا کچھ جواب تو دے. تاریخ کہتی ہے ایک بار خط کو دیکھا, پھر قاصد کو دیکھا, پھر خط کو دیکھا, اجازت ہے پڑھوں مولا, پھر قاصد کو دیکھا اور وہ کہ فرماتے چاہیے جواب چاہیے. کہ بلا راوی کہتا ہے بیٹی کے خط کا جواب دینے کے لیے قاصد کا بازو پکڑا اور قاصد کو وہاں لے آئے جہاں اکبر کی لاش تھی. اکبر کے سینے پہ صغرا کا خط رکھ کے رو کے فرماتے ہیں یہ ہے جواب, میری صغرا سے کہنا تیرا اکبر دولہا بن گیا.